الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا یا اپنے کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی اور ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ وہ تباہی اور بربادی کا گھر کون سا ہے؟ وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ سب داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے آج کے سبق کا اللہ کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ اسباق کے دوران آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ سورہ ابراہیم جس کا مرکزی موضوع تو توحید ہے، اور توحید کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر جو رویہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اس کو شکر کا رویہ کہا جاتا ہے، اور شکر اور ناشکری کے جو رویے ہیں، یعنی توحید کو ماننے والے شکر کا رویہ اپناتے ہیں، اور مشرک جو شرک کی طرف راغب ہوتے ہیں یا ان کے دلوں میں شرک ہوتا ہے، ان کا عملی رویہ ناشکری اور کفر کا رویہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کا کمپیریزن یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ آیت نمبر 18 سے 34 تک یہ وہ حصہ ہے سورہ ابراہیم کا جس میں اللہ کریم نے کچھ مثالیں یعنی تمثیلی انداز میں عقیدہ توحید بھی سمجھایا ہے، اور اس کے اوپر اس عقیدہ توحید کے حوالے سے جو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کردار کے حوالے سے وہ بھی سمجھائے ہیں مثالوں کے اعتبار سے۔ اب جو ہی وہ مثالیں یہاں پہ مکمل ہوئیں، یعنی کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی۔ اسی طرح ومثل کلمۃ خبیثۃ کا شجرۃ خبیثہ، اسی طرح جو بری بات، بدعقیدگی، اگر برا کلمہ کسی کے دل میں گھر کر گیا تو اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ناپاک درخت ہو، اور جس کی کوئی اوپر سے جڑ اکھاڑ لی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جو کلمہ طیبہ یا عقیدہ توحید رکھنے والا ہے اس کو ہر وقت اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی تمثیلیں بیان کرنے کے بعد یہاں اللہ کریم نے اہل کفر کے کردار کو واضح فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو تو دیکھو کہ اللہ کی طرف سے اتنی نعمت آئی، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس سے ماقبل کی آیت جو آیت نمبر 27 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ پختگی کی ایک یعنی ثابت قدمی عطا کرتا ہے پختہ بات کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کن کو؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو عقیدہ توحید رکھتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقت بیان کرنے کے بعد توجہ دلائی ہے کفار کے کردار کی طرف۔
اور خاص طور پہ یہاں پہ الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان دو لوگوں کی طرف دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے بدلے میں بدل ڈالا۔ اچھا، کفر کے سے بدل ڈالا یا ناشکری سے بدل ڈالا، دونوں الفاظ یعنی کفر کے لیے کفر کے لفظ سے دونوں معنی ظاہر ہوتے ہیں۔ ناشکری کے لیے بھی لفظ کفر استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم کفران نعمت استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جو کفر ہے جو عقیدہ توحید کے مقابلے میں ہے اور اسلام کے مقابلے میں ہے، اس کے لیے بھی لفظ کفر استعمال ہوتا ہے۔ اب اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، جیسے آگے آیت نمبر 34 میں آ رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی بھی ان کو گن نہیں سکتے، ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو انعامات تو بے شمار ہیں، یہاں پہ جو بدلوا نعمت اللہ خصوصیت کے ساتھ کہا تو اس میں کس نعمت کا ذکر ہے؟ ظاہر ہے دنیا کائنات میں ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس سے بڑی نعمت اور کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے تو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نعمت، یہ اس سے مراد ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو انہوں نے لا اتارا ہلاکت کے گھر میں، تباہی اور بربادی۔ دار البوار، بوار 12 یبوروں سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت و بربادی۔ بنیادی طور پر بوار جو ہے یا 12 یبوروں سے مراد کساد بازاری ہوتی ہے جو کسی کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اس کاروبار کی تباہی و بربادی کے نتیجے میں یہ لفظ جو ہے مطلقاً ہلاکت اور بربادی کے لیے استعمال ہونے لگا، کہ جس طرح کساد بازاری سے تجارت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے کوئی بھی چیز جب کسی عمل کی کو نتائج کے اعتبار سے ختم کر دینے والی ہو تو وہ 12 یبوروں سے یا بوار سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں سورہ فاطر میں 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا، آیت نمبر 10 میں وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، کہ ان کی ساری منصوبہ بندی اور یہ مکر و فریب یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ یا پھر فرمایا کہ یرجون تجارۃ لن تبور، آیت نمبر 29 سورہ فاطر کے اندر فرمایا کہ یہ ایسی تجارت چاہتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، لن تبور، جس کے اندر ہلاکت نہیں ہے، کساد بازاری نہیں ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سورہ فتح کے اندر فرمایا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، کہ تم ایسی قوم ہو جو تباہ و برباد ہو جانے والی ہو، گویا مطلقاً ہلاکت اور بربادی۔ تو دار البوار سے مراد کیا ہوگا؟ دار البوار سے مراد ہلاکت کا گھر۔ ہلاکت کے گھر سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حرکت کی ہے، کوئی ایسا انہوں نے، کفار مکہ اس سے مراد ہیں، اور ظاہر ہے الم تر الی الذین بدلوا، ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے الم تر، آپ نے دیکھا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں، اور قیامت تک کے لیے تمام اہل ایمان جو اس قرآن کو پڑھیں گے وہ سارے مخاطب ہیں۔ لہذا جس طرح اولین مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسی طرح اولین مصداق اس کا بھی کفار مکہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کفار اہل مکہ، یہ مکے کے کفار ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ اب لوگوں نے اس سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بعض مفسرین نے یوں سمجھا ہے کہ جس طرح مکے کے سرداروں نے اپنی قوم کو غزوہ بدر کے موقع پر مروانے کے لیے ایک میدان جنگ میں اتارا، تو وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان کو مروانے کے لیے اس میدان جنگ میں اتارا۔ اور اگر کفار مکہ جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تشریح کے مطابق اس سے مراد کفار مکہ ہے، تو دار البوار سے مراد لوگوں نے غزوہ بدر کا موقع، یا پھر جب وہ غزوہ احد کے لیے بھی آئے یا پھر وہ غزوہ احزاب کے لیے بھی آئے، تو بہرحال جو جنگ میں جھونکا ہے انہوں نے اپنی قوم کو، اس سے مراد لوگوں نے یہ بھی لیا ہے مفسرین نے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ غزوہ بدر تو ہوا مدینہ میں، اور یہ صورت مکی، تو مکی صورت میں اگر مکہ والوں کے بارے میں کہا جائے، اب جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، تو کفار مکہ نے وہ کون سی حرکت کی تھی کہ
کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا تھا، وہ کیا حرکت تھی؟ وہ یقیناً یہی حرکت تھی کہ اللہ کا قرآن آیا، اللہ کی وحی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود بنفس نفیس ان کے درمیان موجود تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرتے، بجائے اس کے کہ اس نعمت کا شکر کرتے، اور شکران نعمت یہ ہوتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتے، آپ کی دعوت کو، اور آپ کی دعوت توحید کو قبول کر لیتے اور آپ کے اسوہ کو اپنا لیتے، انہوں نے اس کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول لے لی اور آپ کی مخالفت کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا، یہ تک پروگرام بنا لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں وہاں سے یا قتل کر دیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ اِذْ يَمْكَرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ، تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں، یعنی وہ بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کریں، وہ دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے، قتل کرنے یا مکہ سے نکالنے کے منصوبے بنا لیے۔ یہ ہے وہ ماحول جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفران نعمت کر کے، اور کفر سے بدل ڈالا، ناشکری سے بدل ڈالا، ان کو نہیں دیکھا؟ تو کون ہے یہ؟ کفار مکہ ہے۔ یعنی ایک طرف اہل ایمان کو بتایا بھی جا رہا ہے کفران نعمت کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنا کردار دیکھو کہ تم ہو کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کی بجائے تم نے ناشکری کا رویہ اپنا رکھا ہے، لہٰذا اس رویے کی وجہ سے تم ہلاکت اور بربادی کے گھر میں جانے والے ہو۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو انہوں نے لا اتارا۔ اب اس سے مراد کفار مکہ بھی اولین مخاطبین اور اولین مصداق تو کفار مکہ ہیں، لیکن عمومی طور پر تمام دنیا کے کافر مراد ہیں۔ ہر وہ کافر جو پیشوا ہے، جو اپنے پیروکاروں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے اور توحید کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے شرک اور کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لے جانے کی بجائے ان کی مخالفت پر اکسا رہا ہے، ہر وہ کافر اس سے مراد، ہر وہ کافر اس کا مصداق کہ وہ تمام دنیا کے کافر۔ اس لیے کہ اگر آپ سورہ ہود میں پڑھیں کہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، فرعون کا جو معاملہ تھا وہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں تھا، وہ ہدایت کا معاملہ نہیں تھا، گمراہی کا اور کفر کا معاملہ تھا، اور فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وبئس الورد المورود، یہ قیامت والے دن یہ جو فرعون ہے نا، وہ اپنی قوم کی قیادت کرتا ہوا ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی قوم کی قیادت کرے گا، آگے آگے چلتے ہوئے چلا جائے گا۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی متکبرین ہیں، جتنے بھی حق کو ٹھکرانے والے ہیں، اور جتنے بھی سردار ہیں، چاہے وہ دنیاوی سردار ہیں، چاہے وہ سیاسی سردار ہیں، چاہے وہ معاشی طور پر کنٹرول کرنے والے ہیں لوگوں کو، جو بھی لوگ اس طرح کے ہیں اور کفر کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، وہ تمام اس سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ سب کو لے کے جا، اپنی قوم کو، اہل قومہم دار البوار، وہ ان کو ہلاکت کے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہلاکت کے گھر سے کیا مراد ہے؟ جہنم یصلونہا، ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ خود قرآن نے اگلی آیت میں وضاحت کر دی، گویا دنیا میں کفر کو رائج کرنے والے، دنیا میں شرک کو رائج کرنے والے، توحید کی مخالفت کرنے والے، اور نظام توحید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کی بجائے اس کی مخالفت پر اترنے والے، وہ دراصل خود بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنی قوم کو وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے ہلاکت کا گھر، بربادی کا گھر، اس میں سب داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، اللہ اکبر، اس سے بری کوئی جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور یہ جو کفار ہیں ان کا یہ حشر اس لیے ہوا کہ یہ اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ انداد بنا لیے۔ اندادن ند ان کی جمع، ند کہتے ہیں مد مقابل، یعنی ایک طرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وحی الہی ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، نظام فکر و عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی بھی نظام فکر و عمل کی جب پیروی کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ دیں گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ند بنا لیا۔ اور یہ حدیث کے اندر بھی یہ لفظ ند استعمال ہوا ہے عمومی طور پر، اور قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے انداد بنا لیے لوگوں نے۔ اور انداد ہر وہ شخص بناتا ہے شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی جو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑ کر دیدہ دانستہ وہ کسی اور کی بات مانے، چاہے وہ اپنے نفس کی بات مانے۔ اور آیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کہ تو نے وہ نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، اپنی خواہش کی بات مانتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر اللہ کی طرف سے العلم اور ہدایت آ جانے کے بعد آپ پھر بھی ان کی ہوائے نفس کی، ان کی خواہشات کی پیروی کریں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی آپ کا ولی اور کارساز نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ند بنانا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عملی اعتبار سے اور حکم ماننے کے اعتبار سے ہو، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر آپ کسی اور کی پیروی کریں گے تو یہ ند بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مختلف مد مقابل تیار کر رکھے ہیں۔ کہیں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مد مقابل کوئی شخص ہو، کوئی ظاہری کوئی پرسنالٹی ہو کہ آپ نے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیا۔ نظریہ بھی مد مقابل ہو سکتا ہے، کوئی علم بھی مد مقابل ہو سکتا ہے، کوئی شغل بھی مد مقابل ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا عمل بھی مد مقابل ہو سکتا ہے، کوئی شخصیت بھی ہو سکتی، کوئی بھی چیز جو مد مقابل ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی سورہ نحل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہم نے بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے بچیں۔ اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے اس بندگی کے نظام سے آپ کو منحرف کرنے والی ہے، اس سے غافل کرنے والی ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ وہ بت ہو، وہ شیطان ہو، وہ دنیا کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود ہوں، وہ چاہے کوئی عمل ہو، چاہے کوئی نظریہ ہو، چاہے کوئی شخصیت ہو، جو بھی آپ اللہ کے نظام سے، اللہ کی تعلیمات سے، توحید سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، جو اس نظام فکر و عمل سے آپ کو منحرف کرنے والی کوئی بھی انٹیٹی ہو تو وہ ند بھی ہے، وہ طاغوت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ نے اس کو فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کے مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا، تو شریک بنا رہا ہے مجھے اللہ کا۔ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے۔ وما شاء اللہ وما شئت، ایک طرف اللہ کی مشیت ہے، دوسری طرف میری چاہت ہے۔ اللہ کی مشیت اور چاہت کے اندر کسی اور کی مشیت اور چاہت کیسے شامل ہو سکتی ہے، کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیا، قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اور بھی احادیث ہیں جیسے حضرت طفیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو ایک عیسائی ملا، اور اس عیسائی کو حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے کہا خواب میں کہ یار عیسائیوں تم نے بڑا برا کیا، تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تم نے بہت غلط کیا۔ تو آگے سے عیسائی کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو بڑا غلط کیا، آپ لوگ بھی بڑا غلط کرتے ہو۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں اس عیسائی کے تانے کو سن کر کہ ہم کیا غلط کرتے ہیں، ہم نے کیا ظلم کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تم بھی یہ کہتے ہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، جب تم یہ کہتے ہو تو یہ بھی تم ظلم کرتے ہو۔ تو حضرت طفیل نے خواب میں یہ دیکھا، بڑے حیران ہوئے، اور اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ خواب میں مجھے عیسائی نے تانا دیا ہے کہ تم لوگ بڑا ظلم کرتے ہو، جب یہ کہتے ہو تم گویا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ند بناتے ہو، اور تم یہ ظلم کرتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کی بات سنی۔ حضرت طفیل نے اپنی پریشانی کا اظہار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا تو آپ نے وہ بات سنی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو، لا تقولوا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، اس طرح نہ کہا کرو، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو یہ ایک پورے اس نظام فکر و عمل کے مقابلے میں آپ کوئی بھی چیز سمجھ لیں، اللہ ایسا کرنا چاہتا ہے، آپ سمجھیں کہ نہیں کوئی اور اس کے مقابلے میں یہ کر سکتا ہے، آپ کہیں کہ اللہ کی تقدیر یہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ کسی اور چیز کو اتنی اہمیت دے دیں کہ گویا وہ اللہ کی تقدیر پر غالب آنے والی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ عقیدہ بن جائے تو یہ اللہ کا ند مقرر کرنے کے مترادف۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ نِدًّا، ان لوگوں نے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا لیے ہیں، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ۔ اصل میں یہ سارا جو مقابلے کا نظام بنایا ہے، چاہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر، چاہے عقل کی بنیاد پر، چاہے کسی بھی چیز کی بنیاد پر، اب دیکھیں اپنی سوچوں کو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اپنی سوچوں کو، اپنے منصوبوں کو، اپنے خیالات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع کر لیا اور ان کی عاجزی میں شامل کر لیا تو یہ اس کے مطابقت پیدا ہو گئی، اور یہ سارا کا سارا جو ہے شکر کا رویہ بن گیا۔ قارون کو جب کہا گیا تھا کہ تم اللہ کا شکر کرو تو اس نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو دولت مجھے ملی ہے یہ میں نے اپنے علم سے کمائی ہے، اپنے ہنر سے کمائی ہے۔ بس اگر وہ اس بات کو اللہ کے مقابلے میں اپنے ہنر کو اہمیت دینے کی بجائے اگر وہ اس طرح سے کہہ دیتا کہ میرے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو یہ شکر کا رویہ بن جاتا۔ نعمت وہی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرائیں، یہ دنیا کی کسی بھی اینٹیٹی کو مد مقابل ٹھہرائیں تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہی کو کفر کا رویہ ہے، یہی ناشکری کا رویہ ہے۔ لہذا فرمایا کہ لوگ تو لیضلوا عن سبیل، لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں نے یہ مد مقابل کھڑے کیے، اور مد مقابل نظام ایسا ہے کہ لوگوں کو بڑا اپیل کرتا ہے، یعنی پورا ایک اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک پورے علم کی بنیاد رکھ دی، ایک اس نظام فکر کے مقابلے میں ایک نیا نظام فکر بنا لیا، اس نظام عمل کے بنیاد مقابلے میں ایک نظام عمل بنا لیا، ان ٹارگٹس کے مقابلے میں اپنے ٹارگٹس ترتیب دے لیے، لہٰذا ایک پورا نظام کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، پورے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نظام کھڑا کر لیا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک آنے والے انسانوں میں اعلان فرما دیجئے، تمتعوا، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ یہ دنیا کے نظام بنا کے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں مد مقابل نظام بنا کے تم نے جتنا فائدہ اٹھانا ہے یہ دنیا کا فائدہ اٹھا لو، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو۔ یعنی آپ اگر مغربی فکر و فلسفہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک ٹرم ملتی ہے یوٹیلیٹیرینزم، اور یوٹیلیٹیرینزم کا معنی یہ ہے نظریہ افادیت پسندی، کہ جو چیز فائدہ دیتی ہے اسی کا وجود تسلیم کرو، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا
تمتعوا اصل میں وہ یوٹیلیٹی ہے چیزوں کی، جو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، اور بالآخر یہ سارا کا سارا نظام ختم ہو جانے والا ہے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا جو لوٹ کر جانا ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، اگر یہ مد مقابل نظام بنانے والے، یہ نظام فکر و عمل کو سمجھنے والے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمائی کہ لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں کے اندر دردناتے پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ بات بڑی تھوڑے دنوں کا تھوڑا سا فائدہ ہے، وہ اٹھا لیں، بالآخر انہوں نے جہنم میں چلے جانا ہے۔ فرمایا قل تمتعوا، جس نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا لوٹنا جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نظام فکر و عمل، جو اللہ کا نازل کردہ نظام فکر و عمل ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے، ان کو خبر دے دیجئے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ان کو یہ پیغام دے دیجئے، ان کو خبر دے دیجئے کہ وہ یہ کردار اپنائیں۔ شکر کا رویہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نمازیں قائم کریں، اللہ اکبر، یقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کریں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں اور علانیہ طور پر بھی خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے جس نے یہ کرنا ہے کر لو۔ گویا یہ ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے ناشکری کے رویے سے بچنے کا۔ ایک تو نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھیں، نماز پڑھنا اور بات ہے، نماز کو قائم کرنا اور بات۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے نماز کا، ایک نظام صلاۃ ہے جس کو قائم کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد کوئی ان پورے نظام کے تمام اعمال ہیں اور اپنی پورے آداب و تقاضے کے ساتھ، اگر وہ ہوں گے تو نماز قائم ہو گئی، اگر نہیں تو پھر آپ نے کوئی ایک بات تو کر لی، باقی دوسری باتیں رہ گئیں۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے، نماز قائم کرنے سے مراد اب یہ نہیں کہا کہ مسجدیں بنائیں، یہ نہیں کہا کہ مصلے بنائیں، یہ نہیں بتایا کہ جائے نماز بنانے کی فیکٹریاں بنائیں۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں خود بخود نماز قائم کرنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک ثقافت کی بات ہے، کلچر کی بات ہے، ایک انفرادی اور اجتماعی رویے کی بات ہے، جس رویے میں، جس اجتماعی اور انفرادی طور پر اعمال کے معمولات میں جہاں نماز ہوگی، وہاں خود بخود وضو کے پانی کا انتظام ہوگا، خود بخود مساجد بنیں گی، خود بخود لوگ جو ہیں نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ پورا ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، اس پوری ایکٹیویٹی کا نام جو کسی بھی معاشرے کے اندر جنریٹ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا ایک پروگرام بنتا ہے، اس کا نام نظام صلاۃ ہے۔ لہٰذا جو اگر یہ قائم کریں گے تو یہ قیامت والے دن اس برائی سے بچ سکتے ہیں، اس دار البوار سے، اس ہلاکت سے بچ سکتے ہیں، اور اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو فائدہ اٹھانا ہے ادھر اٹھا لو، یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کر لو کہ اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی۔ یعنی کوئی خرید و فروخت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سودا نہیں ہوگا کہ آپ یہ لے لو اور یہ دے دو، بلکہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر کوئی قیامت والے دن زمین بھر سونا دینا چاہے اور اس سے بھی زیادہ اس کے پاس ہو، دگنا ہو، تو وہ دینا چاہے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو یہ چاہے گا کہ میں دے دوں اگر وہ دے سکے تو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھ سے تو بہت ہی کم مطالبہ کیا تھا، صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ اکبر۔ اسی بات کو سورہ بقرہ کے اندر یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، وہاں پہ تین باتیں فرمائی۔ اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی تجارت ایسی نہیں جو کام آئے، کوئی شفاعت ایسی نہیں جو کام آئے۔ شفاعت کام آئے گی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔
اللہ تعالیٰ جس کو اذن دے گا وہ سفارش کرے گا، اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور پھر قرآن بھی کہتا ہے کہ سفارشیں کام آئیں گی، لیکن وہ سفارشیں نہیں جو سفارشیں بنانے کے لیے لوگوں نے تیار کی ہوں۔ ہر وہ سفارش جس کے اندر تقوی ہے، ہر وہ دوستی جو تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ تو کام آئے گی قیامت والے دن۔ جیسے فرمایا سورہ زخرف میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں دوستیاں کرنے والے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت والے دن، الا المتقین۔ اللہ جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، جن کی دوستی اس بنیاد پر ہو کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، جس نے اس بنیاد پر دوستی کی، وہ گویا قیامت والے دن کام آئے گی۔ وہ نہیں کام آئے گی جو دوستی دنیا میں صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہوئی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر یوں فرمایا، لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کہ کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی قیامت والے دن سوائے اس سفارش کے جس کا اذن اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جس پر اللہ راضی ہوگا، اور جس کو اللہ چاہے گا وہ اذن عطا فرمائے گا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو دوستیاں، دنیا میں جو تعلقات اس بنیاد پر ہوں کہ وہ تقوی کی بنیاد پر ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، تو ان لوگوں کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، اور وہ فائدہ ہوگا ان کو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سفارش، خود ساختہ سفارشی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے قیامت والے دن گویا اس دن کی اس سختی سے بچنا ہے، وہ دنیا میں اللہ کی عاجزی کے نظام کی طرف آ جائیں، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مال خرچ کرتے رہیں، مما رزقناهم، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ اب اللہ نے صرف مال تھوڑی دیا ہے، اللہ نے جان بھی دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ نے گھر بار عطا فرمایا ہے، اللہ نے مال بھی عطا کیا ہے، مال و دولت بھی عطا کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ ہوتا رہنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے لیے خرچ ہوتا رہے، آپ کا وقت اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے لگتا رہے، آپ کا وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے لگتا رہے، آپ کے جو کچھ عطا کیا ہوا ہے اللہ نے، آپ کی صلاحیتیں بھی، آپ کی اولادیں بھی، آپ کا گھر بار بھی، آپ کا وقت بھی، آپ کی ہر صلاحیت اور آپ کا مال و دولت بھی، وہ اگر اس مقصد کے لیے دنیا میں استعمال ہوتا رہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ پہلے دنیا میں جو کر لے گا اس کو قیامت والے دن فائدہ ہوگا، جو وہاں جا کے سودے بازی کرنے کی کوشش کرے گا وہ کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں اس کو دنیا میں موقع ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایک تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اگر یہ تن من دھن سب اللہ کے راستے میں لگ جائے گا تو یہ انشاءاللہ قیامت والے دن فائدہ دے گا، اور یہ کرنے کا کام ہے جلدی کرنے کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے آخر پہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ جو کچھ خرچ کرنا ہے نا، یہ موت آنے سے پہلے کر لو۔ موت آ گئی
تو پھر جس پر موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ اکبر، میں تاکہ خرچ کر لوں اور صدقہ کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، پھر اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذرا بھر مہلت نہیں دیتا، اذا جاء اجلها، جب اس کی مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس کو ذرا بھر مہلت نہیں ملتی، یہ ابھی فوراً کر لینے والا کام۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اب ظاہر ہے کہ اگر اس ذات کا شکر ادا کرنا ہے تو اس ذات کو پہچانو، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے نعمتوں کا اعتراف کرو، اس نعمتوں کی پہچان حاصل کرو۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی نے، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہیں روزی عطا فرمائی پھلوں کی صورت میں اس میں سے نکال کر، فاخرج، پس نکالی روزی، بھی اس میں سے، من الثمرات، پھلوں کے پھل نکالے، بہت سارے پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی کے طور پر، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، قابو میں کیا، لتجری فی البحر، تاکہ وہ سمندر میں چلے، بامرہ، اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، دریا بھی، نہریں بھی تمہارے مسخر کر دیں، جدھر تم پانی لے کے جانا چاہتے ہو لے جاتے ہو، وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا، دائبین، جو مسلسل چل رہے ہیں، مسلسل لگاتار ایک ہی حالت میں چل رہے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سبحان اللہ، کہ سورج کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جو چاند کی ڈیوٹی لگی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کبھی سورج نے اپنا مدار بدل کے چاند کے مدار میں آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنی رفتار کم زیادہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی چاند نے اپنے مدار سے نکل کر سورج کے مدار میں آنے کی کوشش نہیں کی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ مسلسل ایک حالت میں چل رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی طرح رات اور دن، ان کا بھی ایک پورا نظام قابو میں کر کے تمہارے لیے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور صرف یہ نعمتیں نہیں عطا کی، اس کے علاوہ بے شمار احسانات ہیں اللہ کے۔ وَآتَاكُم، اور اللہ نے عطا فرمایا تمہیں، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ نعمت عطا فرمائی جو تمہارا تقاضا تھا، جو تم نے مانگا وہ تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ مانگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو منہ سے بولے اور بول کے کہے اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ نہیں، اس سے مراد انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا وہ اجتماعی تقاضا ہے جو انسانیت کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ سب کچھ انسانوں کو عطا فرما دیا۔ یہ تو آگے انسانوں کی تقسیم ہے کہ انسان اس کو تقسیم کرتے وقت غلط کر لیتے ہیں۔ امراء اپنا اگر سرمایہ امراء کے اندر مرتکز کر لیں تو، اور غریب غریب ہوتا جائے، امیر امیر ہوتا جائے، تو یہ تقسیم غلط ہے، وگرنہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں تو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ جو تمہاری دولت ہے وہ صرف مرتکز ہو کے امیروں کے اندر نہیں رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی، اور اس کا مطلب مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے اور مسلمانوں کے غریبوں کو دے دی جائے، تاکہ پورا گردش دولت کا ایک پورا نظام بنایا، ایسا نہیں کیا کہ کسی ایک۔ لہٰذا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر وہ نعمت عطا کی ہے جو انسانیت کا تقاضا تھا، اللہ نے سب کچھ عطا کر دی۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے یہ تم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق اس کو خرچ کرو گے تو وہ اور طرح سے وہ ساری انسانیت کے لیے فائدے کا بن سکتا ہے، فائدے کا سامان بن سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مطابق خرچ نہیں کرو گے، تو پھر امیر امیر تر ہوتے جائیں گے، غریب غریب تر ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کی کمی نہیں ہے۔ وَآتَاكُم
من کل ما سالتم، جو تم نے مانگا، جو انسانیت کا تقاضا تھا، اجتماعی طور پر سب مل گیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم گننا شروع کر دو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ اللہ تحصوها حصا سے ہے، حصا کا مطلب ہوتا ہے کنکری، چونکہ پرانے زمانے میں گنتی کا کام کنکریوں سے لیا جاتا تھا، لہٰذا یہ لفظ گنتی کے مترادف استعمال ہونے لگا کہ اگر تم گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے، لا تحصوها، تم کبھی اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، اللہ کے احسان کا بدلہ اللہ کی بندگی کر کے نہیں دیتا، ظالم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں شکر نہیں کرتا، کفار ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، فعول کے وزن پہ ظلوم ہے اور فعال کے وزن پہ کفار ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ ناشکرا بھی ہے اور یہ ظالم بھی ہے اور بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اس کا شکر نہیں کرتا۔ جیسے سورہ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک سوال کے انداز میں کہ بتاؤ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ تم ان احسانات کو گن نہیں سکتے تو پھر شکر کرو نا اللہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ کے احسانات کو جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا؟ شکر واجب ہے۔ اسی لیے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے انعامات تو بے شمار ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے کہ اگر ساری دنیا کی وہ نعمتیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے، اگر دنیا کی وہ ساری نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کر حلق سے نیچے اتار لے، تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے اگر انسان وہ کلمہ کہہ دے تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے الحمدللہ۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ شکر ہے اور اس سے سارا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اسی کی روشنی میں امام قرطبی نے یہ بات کہی۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے، سبحان اللہ، وہ اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام نے، جن کو بادشاہت جو ملی تھی داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، ظاہر ہے ویسی بادشاہت تو کسی کو ملی ہی نہیں۔ داود علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو داود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تیری وہ نعمتیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے، ہم شکر کیسے ادا کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ اے داود، دیکھو قرآن میں ہے نا اعملوا آل داود شکرا، داود کے لشکر والو آل داود تمہیں تو سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ تو یہ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے غالباً اسی کے تحت لکھا ہے کہ داود علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اس اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اللہ اکبر، کہ میرے سے تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا داود علیہ السلام کو کہ جب تو نے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دیا کہ اللہ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ میں شکر نہیں کر سکتا، تو تیرا یہ عاجزی کا اظہار ہی دراصل شکر کی ادائیگی ہے، تیری طرف سے شکر ادا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، اس سے استفادہ کرے، لیکن ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہے، ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا رہے، اور جتنی زیادہ نعمت ملے اتنا زیادہ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ عاجزی ہی دراصل اللہ کے شکر کا اظہار ہے۔ اگر انسان عاجزی نہیں کرتا تو پھر ناشکری کا رویہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ناشکری کا رویہ پیدا ہوتا ہے تو گویا اللہ کا حق ہے کہ اس کی نعمت کا شکر کیا جائے، اور جب کوئی اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ گویا حقدار کو حق نہیں دیتا، وہ ظالم بھی بن جاتا ہے۔ جیسے کہا ان الشرک لظلم عظیم،
تو انسان ظالم بھی بن جاتا ہے اور کفار بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار، سارے انسان بحیثیت جنس کے یہ ظلم کرنے والے اور ناشکری کرنے والے ہیں اگر یہ اللہ کا شکر نہ کریں اور اللہ کی توحید کا، جو اللہ کا حق ہے اس کی توحید کہ اس کو مانیں اور اس کی بھی مانیں، جب یہ کردار نہ رکھیں تو یہ لظلوم کفار ہی ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ویسے تو استدلال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے اور ان کے کردار سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ توحید، اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ شکر کا کردار۔ لہٰذا یہ پوری اس سورہ ابراہیم کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بھی یہی ہے، تو گویا اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ عمومی احسانات کا ذکر کر کے اللہ کریم نے پھر خصوصی احسان کا ذکر کیا، اور اس کے مخاطبین ونس اگین کفار مکہ ہیں، اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو ملت ابراہیمی کی پیروکاری کا، اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ توحید کی دعوت تھی، بتوں سے بچنے کی دعوت تھی، اور ان کی دعوت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت تھی۔ تم نے اتنے سارے بت بنائے ہوئے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار تو شکر کا کردار تھا، تمہارا سارا کا سارا ناشکری کا کردار ہے، لہٰذا تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ اور ان جیسا کردار بھی اپناؤ۔ تو گویا اس خاص احسان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، دعا کی تھی اللہ سے، رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، یعنی مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آج جو تم امن سے رہ رہے ہو یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ رب اجعل، اے اللہ بنا دے، هذا البلد، اس شہر کو، آمنا امن والا، وجنبنی، اور تو مجھے بچا لے، وبنیہ، اور میری اولادوں کو بھی بچا لے، یا بیٹوں کو بچا لے، لفظی معنی تو بیٹوں کو ہے لیکن اس سے مراد مطلقاً ساری اولاد بھی ہو سکتی ہے، کہ اللہ اس کو بچا لے، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، اس سے تو ہمیں بچا لے۔ یعنی ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال کے پیش کیا جا رہا ہے ان کی دعوت کو اور ان کے کردار کو، اور دوسری طرف کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم دیکھو جس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرتے ہو اس کا کیا کردار، اس کی دعوت کیا تھی، کہ وہ تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لینا، اور تم نے سب 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، گھر گھر میں بت خانہ ہے، اور یہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی صریحاً خلاف ورزی کر رکھی ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت ساری دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے بت خود سے تو گمراہ نہیں کرتے، بتوں پر ایمان رکھنے کا عقیدہ گمراہ کرتا ہے، لہذا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہذا لفظ تو بتوں کا یعنی اشارہ تو بتوں کی طرف ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بتوں کے پجاری جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، اب جو میری پیروی کرے گا، کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، ملت ابراہیمی، جو اس کی پیروی کرے گا، فمن تبعنی فانہ منی، پس جو میری پیروی کرے گا، من تبعنی، جو میری پیروی کرے گا، فانہ منی، وہ میری اولاد میں سے ہے، اس کو دعویٰ کرنا بنتا ہے کہ وہ میری ملت کی پیروی کر رہا ہے، اس کو دعویٰ کرنا بنتا ہے، اور جس نے میری اتباع ہی نہیں کی، جو بتوں سے بچا ہی نہیں، وہ کس طرح ملت ابراہیمی کی پیروکاری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟